الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان محترم، پیغمبر اکرم کا مشہور معروف فقرہ، مشہور معروف حدیث، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت ثقیل ہیں اور بہت بھاری ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے ہماری اطرت. اگر دونوں سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے. مسلسل کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے درمیان میں عرض کرتا رہا ہوں. اس حدیث کا جو واقعی مطلب ہے کیا ہے؟ میں تمہارے درمیان میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مطلب کیا ہے پیغمبر کا؟ فرقات دونوں سے متمسک رہنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم سنتے رہتے ہیں، ابھی ہم بھی 10 دن سے روز سنا رہے ہیں. روز جو ہے وہ حدیث سناتے رہتے ہیں، روز آپ سنتے رہتے ہیں، روز ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم کوئی پہلے آدمی ہیں نہیں کہ روز سناتے ہیں آپ کو. یہ حدیث جو ہے وہ 1400 برس ہو گئے. جب بھی کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی مقرر جو بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ حدیث ضرور سناتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے انصاف سے کہ اس حدیث کو آپ نے سمجھا کہ پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں ہم تمہارے درمیان میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک ہماری اطرت ہے. مطلب اس لیے کہ تم شیعہ ہو جاؤ، اس لیے چھوڑا پیغمبر نے کہ ہم جو ہے وہ جب بتائیں لوگوں کو تو ہم بتائیں ہم جو ہے وہ قرآن و اطرت کے ماننے والے ہیں. نہیں، اس لیے نہیں چھوڑا پیغمبر نے قرآن و اطرت کو. کیوں چھوڑا؟ اگر تم ان سے متمسک رہے تب حوض کوثر پہ آؤ گے. متمسک کا مطلب کیا ہوا؟ تمسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اقرار کر لیں کہ ہم جو ہیں وہ قرآن و اطرت کے ماننے والے ہیں. نہیں، تمسک کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر حکم دے کے جا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، متمسک کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. انسان کسی کو اگر چاہتا ہے، کسی سے اگر محبت کرتا ہے، کسی سے اگر پیار و عشق ہے اس کو، تو ایسی صورت میں وہ انسان اس سامنے والے کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. اس آپ سے زیادہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اس بات کو آپ سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. عشق اور محبت، یعنی عشق اور محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی پیروی کرنا، اپنے معشوق کی، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کی پیروی کرنا. ہم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ ہم کو ہمیشہ بتاتے رہتے، مثال دیتے رہتے. آپ کو بتا دوں یہیں پہ
جتنا اس بناسکانٹا کے لوگ سمجھ سکتے ہیں شاید باہر والوں کو سمجھانے میں دشواری ہوتی جتنا آپ کو آسانی سمجھانے میں۔ ایک قوم ہے ہمارے پاس، ہمارے یہاں ایک قوم ہے، آپ ہی بتاتے ہیں، آپ بھی اسی میں سے نکلے۔ اس کی کیا عادت ہے؟ ایک لفظ اگر اس انسان نے کہ جس کو وہ فالو کرتے ہیں، ایک لفظ کے جو وہ انسان بولتا ہے، کیا کرتے ہیں اس کو فوراً جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں اس کے اوپر۔ پھر آپ جا کر کے ان کا سر تن سے اتار دیجئے، اس کے بعد بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ محبت ہے ان کو، توجہ، کیونکہ محبت ہے ان کو، یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلا جائے، اس کے حکم پر عمل کیا جائے، اسے کہتے ہیں محبت۔ محبت یہ تھوڑی نہیں کہ ہم یہاں سے پیٹتے ہوئے چلے گئے، پورے گاؤں میں گشت کیا اور پیٹ کے واپس چلے آئے، اس کے بعد یہاں زیارت پڑھ لی اور ہم نے کھایا پیا اپنے گھر چلے گئے، اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے۔ یہ محبت کا ایک جو ہے وہ محبت کو دکھانے کا ایک طریقہ، ایک راستہ ہے، اپنی محبت کے اظہار کا ایک راستہ ہے۔ محبت کے اظہار کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کے غم میں غمگین ہو جائیں، اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں، یہ محبت ہے۔ لہٰذا ایک راستہ یہ ہے، اس کا غم ہے، لہٰذا اس کے غم میں غمگین ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم مجلس پڑھتے ہیں، ہم جو ہے جلوس نکالتے ہیں، ہم علم نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں محبت کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہا محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محبوب کی معرفت حاصل کرو۔ جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو انسان کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ اس کے جیسے بن جائیں۔ توجہ، کیوں محبت؟ تاکہ ہم اس کے جیسے بن جائیں، اس جیسے ہم بھی بن جائیں۔ لہذا کوشش یہی کرتا ہے کہ کچھ عادتیں اس کی اپنے اندر لے کر کے آئیں۔ اگر وہ اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے تو ہم بھی ویسے ہی کپڑے پہننا شروع کر دیں۔ اگر اس طرح سے جو ہے وہ شال ڈالتا ہے تو ہم بھی شال ڈالنا شروع کر دیں۔ اگر وہ ٹوپی ایسے لگاتا ہے تو ہم بھی ٹوپی ایسے لگائیں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور یہاں ہندوستان میں خاص کر کے یہ مثال بڑی آسانی سے دی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی سے آپ جا کر کے پوچھئے کہ بھائی یہ بتاؤ، یہ تم نے ہیئر کٹنگ جو کرائی ہے، ہیئر اسٹائل کس کا ہے؟ یہ جو تم نے داڑھی بنوائی ہے، یہاں سے یہاں کٹی ہے، پھر یہاں کٹی ہے، پھر ایسے بنی ہے، پھر مونچھ ایسے بنی ہے، یہ سب کیسے ہے؟ اس سے پوچھے تو بتائے گا، کسی نہ کسی ایکٹر کا نام لے گا کہ فلاں فلم میں فلاں ایکٹر نے جو یہ ایسے طرح اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو بنایا تھا۔ لہذا ہم اس کو بہت چاہتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس جیسے دکھنے لگیں۔ توجہ، اس جیسے دکھنے لگیں، یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جیسے دکھنے لگیں۔ اب آپ بتائیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہم تمہارے درمیان میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے۔ اب آپ نے سوچا ہم صرف یہ حدیث، ہم شیعہ ہیں اس لیے حدیث ہمارے لیے، ہم شیعہ ہونا حدیث اس کے اوپر جو ہے وہ مطابق نہیں آتی ہے، بلکہ پیغمبر کا اصل مطلب یہ ہے جیسا قرآن چاہتا ہے ویسی زندگی گزارو، جیسے اہل بیت چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارو۔ اگر تم نے ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیا تب ہم آگے حدیث بڑھائیں گے کہ دونوں تمہیں لے کر کے حوض کوثر پہ آ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ۔ جب انسان سوچے صرف کہ سب سے واقعی ہم اللہ کی منتخب کردہ قوم ہیں، ہم اللہ کے منتخب کردہ قوم ہیں، یہ قسمت ہے ہماری۔ آپ بہت سا جو سوشل میڈیا دیکھیں، فیس بک پہ بہت سی پوسٹ آتی رہتی ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان خلق کیا، امتی بنایا، پیغمبر اکرم کا امتی بنایا۔ سب کو صرف امتی تک رہ گئے، لیکن ہماری قسمت ہے کہ خداوند عالم نے ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں پر ہم کو سب سے عظیم نعمت کی جسے محبت اہل بیت کہتے وہ ملی۔ وہ چیز جو ہماری قسمت میں ہے، جس پہ ہم کو ناز ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے، پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی لوگ ملیں گے وہ آپ کو بس قیامت تک کے لیے ملیں گے، قیامت کے بعد کوئی نہیں ملے گا۔ جتنی بھی قومیں، جتنے بھی لیڈر ملیں گے، ہر لیڈر جو ہے وہ قیامت تک ملے گا۔ ہاں بھائی ہمارے وہ لیڈر قیامت پہنچا دیں گے، ہم کو پہنچا دیں گے۔
اس کے بعد پھر کہ وہ جنت تک لے جائیں گے، جنت تک لے جائیں گے، یہ صرف لقلقہ لسانی ہے۔ ان سے پوچھو کہاں رہیں گے جنت میں، کس جگہ کھڑے ہوں گے، نہیں پتہ ہے ان کو۔ لیکن ہمارا جو لیڈر ہے ہم کو پتہ ہے کہ ساقی کوثر ہے۔ توجہ، ہمارا جو لیڈر ہے ہم کو پتہ ہے کہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ ہمارا جو لیڈر ہے ہم کو پتہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ راستہ ہے کہ جو کہیں چھوٹتا ہی نہیں ہے راستے میں۔ ہمارے وہ رہبر ہیں کہ جو ہم کو اگر دنیا سے اٹھائیں گے تو آخرت میں ہم کو اس منزل تک پہنچائیں گے جہاں وہ خود ہیں۔ لیکن اب ہم کو کیا چاہیے؟ قرآن اور اطرت ہمارے لیے کیا ہیں؟ صرف ماننے کے لیے نہیں، ماننا الگ ہے کہ ہم جو ہے وہ مانتے ہیں ہم شیعہ ہو گئے، نہیں، اصل مقصد ہے اس حدیث کا کہ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو۔ ان کی تعلیمات کے اوپر، اب ان کی تعلیمات کو دیکھتے چلے جاؤ، کیا سب سے زیادہ جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اپنے کردار کو بہتر بناؤ۔ آج چونکہ 9 محرم ہے لہذا ہم ایک حدیث نقل کر، جب امام حسین علیہ السلام نے بہت توجہ، خاص کر کے جوانوں سے بہت توجہ، میری گفتگو کو آج سنیے گا۔ امام نے کیا کہا؟ علم اشہد فقد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ کیا کہا؟ خدایا تو گواہ رہنا، میں اس قوم کی طرف جس جوان کو بھیج رہا ہوں وہ کون ہے؟ میرا جوان اشبہ الناس۔ ایک ہوتا ہے شبیہ، ایک ہوتا ہے اشبہ۔ شبیہ کہتے ہیں، کہتے وہ ان کی طرح لگتے ہیں، ایسے ان میں جھلک آتی ہے، وہ ان کی طرح لگتے ہیں۔ اب مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں میتا میں، کل آئے ہوئے تھے، جب ہم لوگ مکے میں تھے اور ہم لوگوں نے جو ہے وہاں پہ اپنی فوٹو یہاں بھیجی تو لوگ کہتے تم بھائی ہو دونوں، آپ لوگ جو ہے دونوں بھائی ہیں، کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ یعنی کیا ہے؟ تھوڑی سی شباہت ہے ہمارے دونوں میں، جبکہ ہمارا گھر بہت دور ہے، ان کا گھر بہت دور ہے، ہماری ان کی رشتہ داری بہت ہے ہی نہیں، مثلا سمجھ لیجئے۔ اس کے باوجود کیا چیز ہے؟ شباہت تھوڑی سی آئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کے جیسے دکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے، کہا ہے شبیہ ہو گیا، شباہت ہوئی، کہ اشبہ الناس۔ اشبہ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی فرق ہی نہ ہو، اگر ایک کو کھڑا کر دیا جائے اور دوسرے کو ہٹا دیا جائے تو آدمی پہچان نہ سکے یہ کون ہے۔ تو کیا کہا امام نے؟ اشبہ الناس خلقا، جیس خلقت میں تیرے رسول جیسا ہے، وخلقا، اور کس چیز میں؟ اخلاق و کردار میں تیرے رسول جیسا ہے، ومنطقا، بولتا بھی تیرے رسول کے جیسا ہے۔ اے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول کے جیسا ہے بالکل سے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ امام نے کیا کہا؟ خلقن، کہ تیرے رسول کے جیسا ہے، توجہ سے، تیرے رسول کے جیسا ہے، خلقن۔ آپ بتائیے خلقت میں کسی کا بس چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ انسان پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو گھر والے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد بتانے لگتے ہیں یہ فلاں میں ملتا ہے، یہ فلاں کے جیسا ہے۔ اگر ننیال میں پیدا ہوا ہے بچہ تو ننیال والے اپنے میں ملاتے ہیں، نانا کہے گا کہ ہمارے جیسا ہے، نانی بتائے گی کہ ماموں کے جیسا ہے، وہ بتائے گا ایسے ہے، یعنی اس کو اپنی طرف سب بتانے لگتے ہیں۔ ہر آدمی جیسے جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے ویسے کیا ہوتا ہے؟ اس کی شکل و شباہت تھوڑی تھوڑی سی چینج ہونے لگتی ہے۔ اور وہی بچہ جب ددیال پہنچتا ہے اور ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ماموں کے جیسا ہے، یہ ویسے ہے، یہ خالہ کے جیسا نہیں، کیسے بتاتے؟ یہ چچا کے جیسا ہے، یہ دادا کے جیسا ہے، یہ ایسا۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی جب ددیا والے اپنے جیسا ملانے لگتے ہیں، ننیال والے اپنے جیسا ملانے لگتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن کسی کا بس نہیں چلتا کہ خلقت سے پہلے کہہ دے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ کون ہے۔ یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس کے جیسے پیدا ہوگا، اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا خلقت خدا کے اختیار میں ہے۔ یہاں پر خدا نے علی اکبر کو جب پیدا کیا تو اپنے رسول کی شبیہ بنا کر کے بھیجا، لیکن اس کے بعد ایک چیز اور ہوتی ہے، مثلا کوئی بچہ اپنے نانا کی شکل میں ملتا ہو، جیسے بڑا ہو جاتا ہے، یا چچا یا دادا جس کی بھی شکل میں ملتا ہو، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اگر اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ خالی شکلیں ملتی ہے، ایسے تو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، خالی شکلیں ملتی ہے، بقیہ تو کچھ نہیں ملتا ہے، باقی تو تم جو ہے وہ تم کو کہا بھی نہیں جا سکتا تم فلاں کے پوتے ہو، مثلا تم وہ خالی بس شکل ملتی ہے تمہاری، یہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے؟
اگر اس کے جیسا اخلاق اور کردار نہ ہو تو کہتا ہے یہ بچہ مثلا بدتمیز ہے، اپنے دادا کی جو ہے اپنے دادا کا نام ڈبو رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا لوگ، یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ یعنی جو چیز بغیر اختیار کے تھی، ہماری صورت میں ہمارا اختیار نہیں ہے لیکن ہمارے کردار میں ہمارا اختیار ہے۔ اب آپ نے سمجھا خداوند عالم نے علی اکبر کو پیغمبر کی شبیہ بنا کر کے بھیجا، یہ ان کا اختیار نہیں تھا، خدا کا اختیار تھا۔ لیکن امام حسین نے بتایا خلقن کے بعد کا خلقن و منطقن، اس کا اخلاق بھی تیرے رسول کے جیسا ہے، اس کا کردار بھی تیرے رسول کے جیسا ہے، اس کی رفتار و گفتار تیرے رسول کے جیسی ہے۔ یعنی چہرے میں علی اکبر کا اختیار نہیں تھا، خدا نے رسول کے جیسا بنا تو دیا مگر اخلاق و کردار میں علی اکبر کو اختیار تھا۔ علی اکبر نے اپنے کردار و اخلاق کو اتنا سنوارا کہ معصوم امام کہہ رہا ہے کہ تیرا صرف صورت میں نہیں ملتا بلکہ سیرت، رفتار و گفتار میں بھی تیرے نبی کے جیسا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ مطلب کیا یہ اختیار نہیں، یہ اختیار ہے علی اکبر کا، یعنی ابھی صورت میں ہمارا اختیار نہیں ہے مگر سیرت بنانے میں یہ ہمارا اختیار ہے۔ اب سوچئے کہہ کون رہا ہے، کون ہے کہ جس نے علی اکبر کو ایسے کہا ہے؟ کوئی عام انسان کہہ دیتا یہ کہ تم صورت و سیرت میں ہمارے نانا کے جیسے ہو تو ہو جاتا، لیکن کہنے والا کون ہے؟ وہ کتنا جانتا ہے رسول کو، کتنا پہچانتا ہے رسول کو۔ واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائے، کہا مجھے ذوف ہے۔ جب یہ نواسہ گھر میں داخل ہوا تو آ کر کے کہا، سلام کیا اماں کو، سلام کرنے کے بعد پھر کیا کہا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اماں جان میں آپ کے گھر میں آپ کے پاس ایک بہترین خوشبو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں، کأنہ رائحۃ جدی رسول اللہ، یہ خوشبو ایسی ہے کہ جیسے میرے نانا کی ہو۔ یعنی یہ کون کہہ رہا ہے کہ علی اکبر تم صورت ہی میں نہیں سیرت و کردار میں میرے نانا کے جیسے ہو؟ یعنی وہ حسین کہ جو رسول کی خوشبو سے رسول کی معرفت رکھتا ہو، وہ اگر علی اکبر کو کہے کہ علی اکبر تم میرے نانا کے اخلاق و کردار کے مالک ہو، تو سوچو علی اکبر کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لذا انسان کو کس چیز میں اختیار ہے؟ صورت میں اختیار نہیں ہے، نسل میں اختیار نہیں ہے، کس کے گھر میں پیدا ہوگا اس کو اختیار نہیں ہے، صورت میں اس کو اختیار نہیں، کس کی صورت میں پیدا ہوگا، نانا کی شکل میں ملے گا کہ دادا کی شکل میں ملے گا اس کو اختیار نہیں۔ اختیار کس چیز میں ہے؟ توجہ، اختیار کس چیز میں ہے؟ بول دیا کریے، آپ بولیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اختیار کس چیز میں ہے؟ ہم شکل و صورت میں تو نہیں ہو سکتے، یعنی اختیار کس چیز میں ہے؟ اخلاق اور کردار کو ہم بنا سکتے ہیں، اس کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، ہم چاہیں تو بہترین اخلاق پیش کر کے جانے والے کو بتا دیں کہ تم جب اپنے گاؤں واپس جانا تو بتانا کہ فلاں بستی میں گئے تھے، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ توجہ، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے۔ اب آپ سوچئے ہم یہاں سے پلٹ کے جائیں گے، یہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، کہیں پہ بھی ہم جائیں گے پلٹ کے جائیں گے، پوچھنے والے پوچھیں کہاں گئے تھے، ہمارے دوستوں میں سے یہ بات ہوگی کہاں گئے تھے، کیسے لوگ تھے، کون سے لوگ تھے۔ اب ایک جگہ ہم گئے تھے مجلس پڑھنے، جہاں جہاں گئے وہاں کچھ نہ کچھ کیس ہوا ہے، مطلب کیس یعنی ایسا کہ جو سامنے کوئی نہ کوئی جوک بن گیا وہاں پہ۔ اب وہ جو جوک بنا تو اب آدمی ایک دوسرے کو سناتا رہتا ہے۔ مثلا ہم پچھلے سال گئے تھے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ بات مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی، ویسا وہ کرنے لگے، ایسا آئیے ہم پڑھتے ہیں مجلس، ہم کو سنیے، اس کے بعد پھر جا کر کے آپ جو ہے وہ ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب آپ سوچئے انہوں نے ہم سے کہا، اب ہماری بے عزتی کی ہے کہ ہماری عزت بڑھائی انہوں نے؟ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے بتاؤ ہم کو 20 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آئیے اب سیکھیے۔ ہم کہا ٹھیک ہے آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ اب ان کی مجلس میں ہم پہنچ گئے، جب ان کی مجلس میں پہنچ گئے، ان کی مجلس سنی پوری، سن کے جب ہم پلٹ کے آئے، ہم نے کہا اگر ہم اس کی جیسے ان کے جیسی پڑھنے لگیں گے تو لوگ ہم کو ممبر سے کھینچ کے کہیں گے تم نے پڑھا کے آئے مدرسے میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔
بہت سے کیس ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. کہیں بھی جانے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ملتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. خاص کر کے تمام ہم لوگ آپس میں جب دوست ملتے ہیں, لیکن کیا چیز ہے, یعنی یہاں سے جانے کے بعد, ابھی یہاں پہ ہم یہاں تھے, آپ سمجھ رہے ہیں, جب ہمارے یہاں سے لوگ آئے وہاں سے لوگ پوچھ رہے تھے کیسے ہیں, کیا ماحول ہے, کیا کرتے ہیں, مجلس میں کب آتے ہیں. آپ سوچیے یہ سوالات ہیں, یہ سوالات ہیں. ہم جب پلٹ کے جائیں گے تو ہمارے بچے جب مدرسے میں آئیں گے تو سارے بچوں سے ہم پوچھیں گے تم نے کیا سیکھا ہے. لیکن ہم جب نکلتے ہیں عشرے کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو ایک سبق دے کر کے آتے ہیں. یہ محرم کا جو سبق ہوتا ہے, جو ہوم ورک ہوتا ہے ان کا محرم کو, یہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, مجلس میں مولانا کیا موضوع ہے ان کا, کیا بیان کر رہے ہیں, یہ تم کو ہم جب آئیں گے تو خلاصہ بیان کرنا ہے. اور ایک ایک بچے سے پوچھتے بھی ہیں ہم, یہ کیسے معلوم ہوگا. یہ بچے جب مجلس میں آئیں گے تب معلوم ہوگا, جب مجلس میں بیٹھیں گے تب معلوم ہوگا, جب مجلس سنیں گے تب معلوم ہوگا, جب دیر میں آئیں گے, درمیان میں آئیں گے, بعد میں آئیں گے, باہر رہیں گے, کہیں رہیں گے, بزی رہیں گے, تو کہیں پتہ چلے گا. اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں تھا. پھر اس کے بعد دوسرا بتائے گا ہاں یہ باہر تھا اس لیے پتہ نہیں اس کو. تو کیا مطلب ہے اس کا, یعنی انسان جب کوئی باہر سے آیا ہو اور وہ جانے لگے, آپ اس کے ساتھ اتنا بہترین تاثر دیجئے, ایسا اخلاق اور کردار پیش کر دیجئے کہ جب پلٹ کے جائے تو وہاں جا کر کے بتائے کہ نماز سے بھاگتے نہیں تھے یہ سب. یہی بتائیں گے نا. اب ہم سے پوچھ رہے ہیں لوگ نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں صبح میں, ہم کیا بتائیں گے. میں سوال صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ممبر سے میں جاؤں گا پلٹ کے پوچھیں گے صبح کتنے لوگ ہوتے تھے نماز میں, ہم کیا بتائیں گے. آپ بتائیے, جھوٹ بولیں گے, صحیح بتائیں گے نا, کہا کتنے لوگ ہوتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں آپ بتاؤ دعا ہوا پڑھتے تھے کہ نہیں بچے, ہمارے بچے دعا پڑھتے ہیں. اب پوچھیں گے دعا ہوا پڑھتے تھے, ہم بتائیں گے ہاں دعا پڑھتے تھے. پھر مصافیہ کبھی کرتے تھے, اب ہم کیا بتائیں گے. آپ بتائیے, جھوٹ بولیں گے, سچ بتائیں گے, غلط بتائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. آپ بتائیے, ایک سوال ہے, اس کا جواب ہم دیں گے کہ نہیں دیں گے. پھر وہ پوچھیں گے آپ نے 10 دن میں کیا کیا ان کے ساتھ, آپ کہتے کیا کر کے آئے, ہم کیا بتائیں گے. پھر ہم کیا بتائیں گے, ہم کیا کر لیں گے. مثلاً کیا کر لیں گے 10 دن میں, یا 10 دن میں ہم اگر کچھ بول بھی دیں آپ ناراض ہو جائیں تو ہم کیا کر لیں گے. حالانکہ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا کچھ نہیں کر سکتے کہ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم یہی رہتے ہیں, ادھر آپ ناراض ہوں گے, ادھر ہم بھی اگر ناراض ہم چلے جائیں گے. جاؤ, ہوتا یہی ہے نا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. اصل مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ ہم نے اس اخلاق کو, اس کردار کو کتنا اپنایا کہ جس کے لیے ہم محرم کر رہے ہیں. محرم صرف رسم کا نام نہیں ہے کہ 10 دن آیا, ہم نے چاند دیکھا, ماتم شروع کر دیا, مولانا صاحب آئیے مجلس خطاب کیجئے, مصائب پڑھیے, ہم لوگ رو رہے ہیں, ختم ہو گئی بات, محرم ختم ہو گیا, خدا حافظ, اب اگلے سال کی پھر تیاری کریں گے. نہیں, محرم اس لیے آتا ہی نہیں ہے. محرم ہر سال کس لیے آتا ہے, چینج ہو جاؤ, چینجنگ کے لیے آتا ہے. ہجرت, میں نے چاہے پہلی مجلس میں کہا تھا, محرم ہم سے مطالبہ ہجرت کرتا ہے. کیا چاہتا ہے محرم, کہ جیسے تم پہلے کردار میں تھے اس کردار کو بدل کے سامنے جب دوسرا سال شروع کرنے جا رہے ہو, یہ تمہارے لیے ایک نیا سال ہو رہا ہے, لہذا اپنے کردار, اپنے اخلاق کو سنوارو, کوشش کرو کہ اس چیز کو نہ دہراؤ جو تمہارے اندر پہلے پائی جاتی تھی, جو عادتیں تمہارے اندر پائی جاتی تو اس سے ہجرت کر جاؤ. یہ سب چیزیں کہاں سے شروع ہوں گی, یہیں سے, یہی درس ہے, یہیں سے شروع ہوں گی, یہیں سے شروع ہوں گی. لیکن جب ہم یہاں آئیں گے تب شروع ہوں گی, جب یہاں سمجھیں گے تب شروع ہوں گی, جب ہم یہاں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, واقعی امام حسین کا پیغام کیا ہے, جب یہ تمام تر چیزیں ہم سمجھیں گے تب معلوم ہوگا ہم کو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہ اون محمد کا کردار, یہ اون محمد کا مصائب, یہ اون محمد کا مصائب صرف نہیں ہے. کتنی عمر ہے اون محمد کی, کتنی عمر ہے جناب قاسم کی, کتنی عمر ہے جناب علی اکبر کی. یعنی امام حسین علیہ السلام نے کربلا برپا کر کے قیامت تک کے لیے ایک درس دیا ہے. اگر تم 6 مہینے کے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو, علی اصغر کو دیکھ لو. اگر تم نوجوان کی 13 برس کے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو, قاسم کو دیکھ لو. اگر 8-9 برس اور 11 برس کے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کون ہے ہمارے ساتھ, اون محمد ہے. اگر تم 2 سال کے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو, محمد باقر کو لے کر کے آئے ہیں. اگر تم چاہتے ہو 18 برس کے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو, علی اکبر کا کردار دیکھ لو. اگر تم 25 برس کے جوان کی تربیت کرنا چاہتے ہو, زین العابدین کو دیکھ لو. اگر تم چاہتے ہو کہ 90 برس کے بوڑھے کی تربیت کیسے ہو, تب بھی ہم مسلم ابن اوسجہ کو لے کے آئے ہیں. یعنی امام نے ایک ایک عمر کے کردار کو کربلا میں لا کر کے سامنے کھڑا کر کے دے دیا. جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو تمہارے پاس سوال باقی نہ رہے گا, مولا ہم کس کو دیکھ کے تربیت حاصل کرتے. ہم نے 6 مہینے سے لے کر کے 90 برس
عمر میں راہ فرار نہ اختیار کر سکو۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ۔ کیا چیز ہے یہ؟ تربیت کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ کربلا درس ہے ہمارے لیے، تربیت ہے ہمارے لیے، اور تمام تر رشتے بھی بیان کر دیے امام نے۔ ایسے صرف یہ نہیں بتایا عمر نہیں، دیکھو دوست کیسے ہوتے ہیں کربلا بتائے گی، بھائی کیسے ہوتے ہیں کربلا بتائے گی، بیٹے کیسے ہوتے ہیں کربلا بتائے گی، باپ کیسے ہوتا ہے کربلا بتائے گی۔ امام نے تربیت دی ہے، وَإِلَّا جنگ کرنے کے لیے امام پوری فوج لے کے آتے، امام سب کو لے کے آتے، تیار کرتے، بڑی بڑی اسپیچیں دیتے، بڑا بڑا کام کرتے۔ یہی ہوتا ہے نا آج انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی قوم کو بڑھانے کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بڑی بڑی انقلابی تقریریں کیا کرتا ہے، اور تقریریں کر کر کے کہتا ہے ہمارے میں شامل ہو جاؤ، ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہماری پارٹی میں آ جاؤ۔ لیکن امام نے ایک درس دیا اور شب عاشور چراغ کو بجھا دیا، بجھا کے کہا جاؤ چلے جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں ہم جنگ کرنے کے لیے طاقت لے کر کے نہیں آئے ہیں، قیامت تک کے لیے کردار پیش کرنے آئے ہیں، اور کردار پیش کرنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قتل ہونا پڑتا ہے کردار پیش کرنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ سب کی ذمہ داری بیان کی امام نے، چھوٹے سے بچے سے لے کر کے بوڑھے مجاہد تک کی ذمہ داری بیان کر دی، تم کو کیا کرنا ہے۔ پھر امام کا مقصد کیا تھا؟ کیا نکلے تھے؟ کیوں نکلے تھے امام؟ کہا تھا ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، کہیں بتا دیے کسی تاریخ میں لکھا ہو ہم یزید سے لڑنے جا رہے ہیں۔ کیا کہا امام نے؟ نکل رہا ہوں، کیوں؟ خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ کیا مقصد ہے مولا؟ اور کیا کریں گے؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں۔ واسیر سیرت جدی وابی، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو عام کروں۔ یہ امام کا مقصد ہے۔ یعنی محرم کا مقصد کیا ہے؟ محرم کا مقصد تعزیہ داری اپنی جگہ پہ، ماتم داری اپنی جگہ پہ، تبرک بانٹنا اپنی جگہ پہ، یہ تمام تر چیزیں محرم کے مقاصد میں سے ہیں، مگر اصل مقصد امام جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں۔ یقیناً امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر انسان کچھ مراتب ہوتے کہاں تک کر سکتا ہے، کہاں تک کر سکتا ہے؟ اب آپ سوچئے امام کتنا عظیم ہے، کہاں تک کر سکتا ہے؟ آپ سوچئے کہاں تک کرے گا انسان، عام انسان ہمارے سامنے؟ ہم کتنی دیر سمجھاتے رہیں گے آپ یہ نہ کریے، یہ کریے، یہ نہ کریے، لیکن سامنے والا ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے، ہم کتنی دیر تک برداشت کریں گے؟ آخر میں ہم بند کر لیں گے دروازہ، ارے جاؤ تم اپنا کام کرو۔ آپ سوچئے صبح سے لاشوں پہ لاشیں امام اٹھا چکے، امام ہیں صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے، سب قتل ہو چکے ہیں، تنہا امام زخموں سے چور ہیں، تیروں سے چھلی ہیں، پھر بھی کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ابھی بھی اگر تم سدھر جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کیا ہے مقصد کربلا؟ اسی کو مقصد کربلا کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے اتنے دنوں تک مجلس کی، ابھی 2-4 مجلسیں اور بچی ہیں، لیکن اتنی مجلسوں کرنے کے بعد آج 9 محرم ہے، ہم نے کیا سیکھا؟ کون اچرا پڑھ کے چلے گئے مولانا، ہر سال آتے ہیں، بہت ہے وہ فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب، لیکن آپ حقیقت بتائیے ہر فلاں صاحب سے کیا سیکھا؟ کیا واقعی محرم کا مقصد حل ہوا کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا جو ہمارے یہاں غلطی تھی، ہم نے اس کو مانا؟ کیا ہم نے ان سوالوں کے جواب دیے جو مولانا نے پوچھے تھے؟ ہم نے کہا تھا اپنے بچوں سے، ان سب سے جوانوں سے کہا تھا آؤ بیٹھو ہمارے پاس، اگر کچھ بات ہو بتاؤ، ہم سے کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، لیکن کوئی نہیں آیا ہمارے پاس۔ اس کے بعد سب بیٹھے تھے، یہیں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں ہم سے سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنی جماعت پہ جا کے کیا بتائیں گے ہم وہاں کے بچے کیسے ہیں؟ اب یہ سوال ہے، ہم جواب دیں گے اس کا، کیسے دیں گے؟ اگر آپ نے ہمارے ساتھ وہ ویوہار کیا ہوتا کہ جو ضروری تھا تو ہم اگر اس جماعت میں پلٹ کے جاتے تو بتاتے کہ ہاں وہ بچے بہت اچھے تھے، وہ بچے ایسے تھے، وہ کچھ سیکھنا چاہتے تھے، یا مثلا وہ بچے کیسے بہت اچھے بچے تھے، وہ مثلا نماز میں رہتے تھے، وہ مسافے میں رہتے تھے، وہ زیارت میں رہتے تھے، وہ رہتے نہیں، آپ نے نہیں کیا یہ کام، یہیں بیٹھے وہاں جا کے بیٹھ جاتے زیارت کے ٹائم،
وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ دعا کے ٹائم، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ جو ہے مصافحے کے ٹائم. یہ سوال ہم جواب دیں گے اس کا تو کیسے دیں گے؟ نہیں، ان چیزوں کو بدلی محرم کو آپ اس سے کچھ حاصل کیجئے، بدلیے اپنے آپ کو. اس محرم کے بعد سوچئے بیٹھ کے یہ بدلاؤ کہاں سے ہوگا، یہ سوچئے. اب آپ سوچے کہ ابھی کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، اس کی بھی مثال امام نے دی ہے. توجہ، کوئی آپ بتا دیجئے کوئی ایسا راستہ جو چھوڑ دیا ہو امام نے، آپ کہیے کیسے بدل جائیں گے، ہماری عمر اتنی ہو چکی ہے، ہماری عمر اتنی ہو چکی ہے. آپ بتائیے ایک آدمی کے لیے امام نے 10 دن انتظار کیا، شب عاشور ایسے ٹہلتا رہا، صبح عاشور امام کے قدموں میں آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی اس سے بھی بھاگ نہیں سکتے. اب آپ کہیے ہم کیسے بدل جائیں گے؟ جو ایک رات میں بدل سکتا ہو اس کی مجلسیں ایک سال میں کیوں نہیں بدل سکتی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. ہر کردار کو پیش کیا ہے امام نے، ہر کردار کو. کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں کہ ہم چلے جائیں چھوڑ کے. بتا دے کوئی ہاں یہ مثال نہیں ہے کربلا میں. بچوں کی مثالیں ہیں، جوانوں کی مثالیں ہیں، بوڑھوں کی مثالیں ہیں. بس وقت تمام ہونے والا ہے. آج کس کا تذکرہ ہے؟ اس جوان کا تذکرہ ہے. آپ جانتے ہیں جوانی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھائے، خدا کسی ماں کو جوان کی میت نہ دکھائے. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے جب جوان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو کوئی ماں برداشت نہیں کر پاتی، کوئی باپ جلدی برداشت نہیں کر پاتا. آپ نے سنا ہوگا آج ہم ذی الحجہ کا چاند ابھی گزرا، مہینہ ابھی گزرا ہے، جب 13 برس کا ایک جوان باپ اس کو لے کے چلا، ماں سے اجازت لی نہلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو. ماں نے اچھے کپڑے پہنا دیے، سب تیاری کر دی. ایک رسی دے دو، ایک چھری بھی دے دو. ماں نے دے دیا، مگر پوچھا کیا ضرورت ہے چھری اور رسی کی؟ شاید قربانی دینی پڑے. لے کے چلے، آئے مینا میں، آ کر کے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. رکھنے کے بعد ابھی دمبا آ گیا، بیٹا بچ گیا. لے کر کے حضرت ابراہیم پلٹ کے آ گئے، گھر پہنچ گئے. ابھی ماں متوجہ نہیں ہے. جوان کا 13 برس کا، اتنے حسین و جمیل تھے حضرت اسماعیل، اتنے خوبصورت تھے کہ چھری رکھنے کی وجہ سے نشان بن گیا تھا. جب 1-2 دن کے بعد ماں نے کہا میرے لال آؤ کپڑے بدل دوں، آؤ ذرا تیار کر دوں. ماں نے بٹن کھولنا شروع کیا، بیٹے کے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا. کب دیکھا؟ 2-3 دن کے بعد دیکھا، بیٹے کے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا. پوچھا میرے لال یہ کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم نے بھی نہیں بتایا تھا، لیکن سوچا اب تو 2-3 دن گزر گئے ہیں، لہذا ماں کو بتا دیتے ہیں. بتایا، کہا ہاجرہ ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم ایسے گھومنے گئے تھے، ہم تمہارے بیٹے کی قربانی دینے گئے تھے. اتنا سنا ماں زمین پہ گر گئی. گرنے کے بعد بے ہوش ہو گئی. روایتیں کہتی ہیں کہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی. خدا کسی کو جوان کا غم نہ دے. آپ ذرا سوچیں وہ ماں 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی جس نے صرف چھری کا نشان دیکھا تھا. اے ہاجرہ آپ کی محبت پر لاکھوں سلام، مگر آئیے کربلا میں ایک ماں کے سامنے جوان کا لاشا ہے، صرف نشان نہیں ہے، کلیجہ باہر ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کیسے جوان کو سنبھالا ہوگا. اور سناؤں جوان کے بارے میں، عزادارو ذرا سوچئے کہ جب حضرت یعقوب سے یوسف جانے لگے تو بھائیوں نے آ کے کہا ہم لے کے جا رہے ہیں، ہم ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائیں گے، کسی طرح سے ان کو پریشان نہ ہونے دیں گے. یعقوب نے کہا لے جاؤ. جب جانے لگے نا تو حضرت یعقوب نے کہا رک جاؤ. روک لیا تو پھر سے آؤ. پھر بلایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا اب جاؤ. پھر جانے لگے حضرت یوسف. حضرت یعقوب نے پھر بلایا میرے لال رک جاؤ، قریب آ جاؤ. کئی بار بلایا، بلا کے سینے سے لگایا. اس کے بعد پھر جب
بیٹے نے کہا بابا آپ تو جانے دیجئے، کئی بار آپ بلا چکے۔ تو پھر باپ نے کہا میرے لال ایک کام کرنا، جب جانے لگنا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، ان کے کرتے کو خون میں رنگین کیا، لے کے باپ کے پاس آئے، باپ نے کرتا دیکھا، اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ ہائے حسین، اے یعقوب نبی، آپ نے خون سے بھرا صرف کرتا دیکھا تھا، مگر آئیے کربلا میں ایک بوڑھا باپ جوان کی طرف جو رہا ہے۔ ہائے حسین نے کہا آواز دی، یا بنیا بعد الدنیا کلافا، میرے لال اب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ پہنچ گئے علی اکبر کے پاس، سر کو زانوں پر رکھا، میرے لال کیا بات ہے بابا، سینے میں برچھی کی آنی ہے، آستینوں کو الٹا، ایک ہاتھ زمین پر ٹیک لیا، ٹیکنے کے بعد دوسرے ہاتھ سے برچھی کو پکڑا۔ آئے خدا کی قسم، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے، ادادارو اس باپ پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے نیزہ کھینچا ہوگا اور کلیجہ باہر آ گیا ہوگا، کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ہائے باپ نے کیسے برداشت کیا، لے کے چلنا چاہتے ہیں، جوان کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں ہے، کچھ دور لے کے چلے، تب سے بچوں نے دیکھا، بلایا بچوں کو، اے بچوں آؤ آؤ اپنے جوان بھائی کو لے کے جاؤ، مگر میرا دل کہتا ہے بچوں کو حسین نے بلایا نہ ہوگا، جب بچوں نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے باپ سے جوان نہیں اٹھ رہا ہے، دوڑ کے آئے ہوں گے، اے مولا ہم آپ کی مدد کریں گے، اے مولا ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔